اسرائیل پاکستان کی ثالثی میں ہونے والی جنگ بندی سے اس لیے خوش نہیں ہے کیونکہ جنگ بندی نہیں بلکہ جنگ اسرائیل کے مفاد میں تھی اور اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو چاہتے تھے کہ امریکہ اسرائیل کی خاطر اس جنگ میں اپنا سب کچھ جھونک دے اور ایران میں اور تباہی پھیلائے اور نیتن یاہو کو سیاسی لائف لائن مل جائے، مگر پاکستان کی کوششوں سے ہونے والی جنگ بندی نے نیتن یاہو کی خواہشات پر بھی پانی پھیر دیا۔ ساتھ ہی اس جنگ بندی میں اسرائیل کو زیادہ اہمیت بھی نہیں دی گئی، اس لیے جنگ بندی نیتن یاہو کی سیاست کو ڈبونے کا باعث بن سکتی ہے۔ اسرائیل میں نیتن یاہو کے خلاف سیاسی کیمپین شروع ہو گئی ہے۔ اسرائیل کے اپوزیشن لیڈر یائر لیپڈ نے اپنے بیان میں کہا کہ ہماری پوری تاریخ میں ایسا سیاسی ڈیزاسٹر نہیں ہوا جو آج ہو گیا ہے۔ جب ہماری قومی سلامتی کے بنیادی معاملات پر فیصلے کیے جا رہے تھے تو اسرائیل ٹیبل پر موجود ہی نہیں تھا۔ اسرائیلی فوج نے وہ سب کچھ کیا جو اس سے کرنے کا کہا گیا۔ اسرائیلی عوام نے ثابت قدمی دکھائی، لیکن ملک کے وزیر اعظم نیتن یاہو پولیٹیکلی اور اسٹریٹجیکلی ناکام ہو گئے ہیں اور وہ اپنے ہی مقرر کردہ اہداف میں سے ایک بھی ہدف حاصل نہ کر سکے۔ نیتن یاہو کے غرور، غفلت اور ناقص اسٹریٹجک پلاننگ کی وجہ سے ہونے والے سیاسی اور اسٹریٹجک نقصان کا ازالہ کرنے میں اسرائیل کو برسوں لگ جائیں گے۔ اسی طرح گزشتہ رات سیز فائر کا اعلان ہونے سے پہلے بھی اسرائیلی اپوزیشن لیڈر یائر لیپڈ وزیر اعظم نیتن یاہو اور ان کی حکومت کو کڑی تنقید کا نشانہ بنا رہے تھے۔ انہوں نے اپنی ایک پوسٹ میں لکھا کہ نیتن یاہو اس وعدے سے پیچھا نہیں چھڑا سکتے جو انہوں نے اسرائیلی عوام سے کیا تھا، اور یہ اسٹریٹجک وکٹری کا وعدہ تھا۔ اس وعدے کا کیا ہوا؟ اسرائیلی اپوزیشن لیڈر نے مزید لکھا کہ اسٹریٹجک وکٹری کا مطلب ہے رجیم چینج، ایٹمی ہتھیاروں کے خطرے کا خاتمہ، بیلسٹک میزائلز کے خطرے کا خاتمہ، حزب اللہ کو کچل دینا، ایران کے معاشی انفراسٹرکچر کی تباہی۔ اسٹریٹجک وکٹری کا مطلب ہے کہ ریاض میں سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، بحرین اور مصر کے ساتھ ایک ایسے اجلاس میں جنگ کے خاتمے کا اعلان ہوتا جو ایران کے خلاف ایک ملٹری اور معاشی اتحاد کی شکل اختیار کرے۔ اسٹریٹجک وکٹری کا مطلب ہوتا کہ لبنانی حکومت کے ساتھ ایک ایسا سیاسی معاہدہ ہوتا جس کے ذریعے وہ حزب اللہ سے لڑائی میں اسرائیل کے ساتھ شریک ہو جائے، مگر ان میں سے کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے۔ اسرائیلی اپوزیشن لیڈر یائر لیپڈ نے مزید لکھا کہ وہ اسرائیلی شہری جو رات میں 2 دفعہ شیلٹرز کی طرف دوڑتا ہے، وہ نیتن یاہو سے یہ پوچھنے کا حق رکھتا ہے کہ یہ اہداف کیوں حاصل نہیں ہو پائے۔ ہمیں جنگ کے دوران وزیر اعظم کے کام کے ماحول پر سنجیدہ شکوک ہیں۔ ہم اس بات پر بھی شک کرتے ہیں کہ جنگ سے پہلے اور جنگ کے دوران امریکہ کو کون سی معلومات دی گئیں اور ہم اس کی کیا قیمت ادا کرنے والے ہیں۔